سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ترمذی کی ایک حدیث ہے، اس کا ایک قصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو۔ یہ پوری امت کو پیغام دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھ سے محبت کرو۔ ریزن بتائی پھر کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب نے تو کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں بھی اعلان کرتا ہوں فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اطاعت کرو، محبت کرو، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ میرا خیال ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، بالکل حق اور حقیقت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب راستے جو ہیں سیکنڈری ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں۔ ہم ذکر میں بیٹھے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ جو کام انسان دین کا کرتا ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچاتا ہے، ہمیں ہر نیکی پہنچاتی ہے، لیکن یہ سب راستے جتنے بھی ہیں وہ سارے سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں۔ حقیقی راستہ جو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کی محبت سے فاتون تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کہہ رہے ہیں۔ تو بڑی اچھی ترجمانی کی ہے علامہ اقبال نے اس چیز کی، اسی آیت کی۔ کام بنتا جبھی ہے جب اتباع رسول ہو، اتباع رسول کے بغیر سب ڈھکوسلا ہی ہے۔ یاد رکھیں، ملنا کچھ نہیں۔ بعض بزرگ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاسپورٹ تو ہے، ویزے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہو جائیں گے؟ ملک والے نہیں آنے دیتے، بڑا خوبصورت پاسپورٹ لے کے چلیں آپ، کسی ملک کا بھی لے کے چلیں، بڑے سے بڑے ملک کا پاسپورٹ ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟
حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پاسپورٹ ہمارے جیب میں لگا ہے، سب سے پہلے امیگریشن کیا دیکھتی ہے؟ پاسپورٹ دیکھے گی، فرقے الٹتے ہیں، ہے اس میں مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہے تو داخلہ ہے، مہر نہیں تو میرے بھائیو جنت کا داخلہ بغیر ویزے کے کیسے ہو جائے گا؟ پاسپورٹ تو ہے لا الہ الا اللہ ہے نا محمد، یہ کیا چیز ہے؟ بڑا خوبصورت پاسپورٹ ہمیں ایشو ہو گیا اللہ کے فضل سے، جس وقت پیدا ہوئے بچپن ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، اللہ کے فضل سے ہمیں پاسپورٹ اسی وقت عطا ہو گیا پیدا ہوتے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ویزے کی ضرورت ہے، اور ویزا کیا ہے؟ وہ اتباع رسول، اطاعت رسول۔ اچھی طرح سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، قرآن حق ہے، نبی پاک کی ارشادات حق ہیں، اگر اس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، چاہے کتنی بھی عبادت سے رات گزاریں، کتنی بھی اطاعت رکھتے تھے سمجھتے ہوئے، اطاعت ہو تو نہیں، اطاعت سمجھتے ہوئے کتنے بھی ہم راستے اختیار کر لیں، لیکن کام کس سے بنے گا؟ اتباع رسول سے بنے گا۔ شیطان کا یہی سب سے بڑا راستہ ہے کہ عبادات میں لگا دیتا ہے انسانوں کو، محنتیں کرواتا ہے، اس طرف نہیں آنے دیتا کہ اتباع رسول ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی چیز سمجھ لیں، قرآن کی تو ایک ہی آیت کافی ہے، اور میرے پیارے آقا کا تو ایک ہی ارشاد کافی ہے۔ کتنا وعدہ کہا کہ مجھ سے محبت کرو، بغیر میری محبت کے کام نہیں چلنا۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے جانتے تھے کہ بھئی میری امت جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی، ان کو کچھ نہیں ملنا آخرت میں، اور فتنے آئیں گے، عجیب عجیب دین پیدا ہو جائیں گے۔ یہ کیوں اتنے دین پیدا ہو گئے؟ یہ کیوں اتنے حساب کتاب ہو گئے؟ ہر آدمی اپنے دین کو جھنڈا لیے کھڑا ہے۔ واحد ایک راستہ اس میں یہ ہوگا، یاد رکھیں، واحد جو تمہیں پہنچائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ میری سنت کا طریقہ، میرے اتباع کا طریقہ۔ اگر یہ پاس ہے، ہر فعل اور عبادت کی دلیل سنت سے ملتی ہے، بے فکر رہیں، چاہے دنیا کچھ کے، اور چاہے کتنی ہی عبادات اور کتنی چیزیں ہمارے پاس ہوں، کچھ بھی ہو تو ہوگا کیا؟ اتباع نہ ہوئی تو سب فیل ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ کون سا راستہ کون سا صحیح ہے کون سا نہیں ہے، ذکر کا راستہ صحیح ہے یا ذکر کا راستہ نہیں ہے، فلاں راستہ صحیح ہے نہیں ہے، فلاں آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، فلاں آدمی کی بات مان رہے ہیں یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اس کے ساتھ ہم چلیں یا نہیں چلیں، آج تو پتہ نہیں نا ہمیں، نہیں یہ بہت ماشاءاللہ یہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ایک دھوکہ ہے، یہ کرامات، کشف، یہ چیزیں، یہ سب دھوکہ ہیں۔ ایک ہی چیز ہے بس یاد رکھیں، جس میں کچھ بھی نظر نہ آئے، کچھ کیفیت نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز اسی میں ہے، ہمارا تجارت کرنا، گھر بار چلانا، بیوی بچوں کو پالنا، نوکریاں کرنا، کاروبار کرنا، زندگی گزارنا، اور ساری پروٹیکشن، حفاظت، عزت اور آبرو، سب کچھ جو لکھا ہے، فقط فاز فوزا عظیما، قرآن کہتا ہے کہ اسی میں ساری تمہاری جو ہیں عزتیں موجود ہیں، اسی میں تمہاری حیثیتیں موجود ہیں، اسی میں ساری برکات موجود ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ڈبے کی طرح ہے۔ تو اس پہ محنت جو نہیں کر رہا، جو نہیں سمجھ رہا اس بات کو، اور اس پر کچھ اپنے نفس کی قربانی نہیں دے رہا، اپنے حالات کو صحیح نہیں کر رہا اتباع رسول کے اوپر، تو بہت سخت دھوکے میں ہے۔ نماز بھی بنڈل کر دی جائیں گی، عبادات بھی بنڈل کر دی جائیں گی، روزی یعنی سمجھ نہیں آتا، صبح شام تک ہم بھوکے رہیں گے، 14 گھنٹے کے 22 گھنٹے کو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور جناب کھا بھی کچھ نہیں رہے ہیں، رات کی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور فلاں بھی کر رہے ہیں، کیا ہوگا یہ اتباع؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا قبول نہ ہو؟ دیکھیں شیطان کیسے کر چلا رہے ہیں۔ یہ بات اس سے قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، غفور رحیم ہے۔ یار اتنے گھنٹے ہم روزہ رکھے، ہم کھائے بھی کچھ نہیں ہے اور فلاں بھی کچھ نہیں ہے، یار ہم حج پہ گئے ہیں اور ہم نے اتنا کام کیا ہے، اتنی عمریں ہم کر رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت، یا 5 قرآن کی تلاوت ہم نے ختم کی ہیں، فلاں کی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ کچھ نہ کرو، اللہ نے صرف ایک بات کہی ہے، مجھ سے محبت کرو، بس ویزا لگوا لو، ویزا لگواؤ، 5 وقت کی نماز فرض، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع،
ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، کسی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی چینی ڈالو گے اتنی چائے میٹھی ہوگی. وہ تو پھر الحمدللہ میٹھا کرنا چاہو جتنا کرو، لیکن چائے بن جائے گی آپ کی، مزیدار چائے بنے گی پینے والی. جنت میں پہنچ جائیں گے. فقط فاز فوزا عظیما. قرآن گارنٹی دے رہے کہ دنیا میں بھی تو عزت دار ہوگا اور آخرت میں بھی تو عزت دار ہوگا. کیا چیز ہے نبی پاک میں ایسی، ہر چیز آپ کی خوبصورت، حسین، سونی، پیاری. یعنی کیا کیا چیز آپ کی دیکھیں تو اگر ہم اتباع میں چلے جائیں الحمدللہ ایسا خوبصورتوں کو اپنا سمیٹ لیں گے اپنے ہاتھوں میں، اپنے سینوں میں، کس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی پاک کی اتباع پر ہے وہ چیز. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حدیث کا کہ عبداللہ بن طارق روایت فرماتے ہیں ایک بار کہ ہم اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اور خانہ بدوش ہوتے ہیں پون ڈاس کہتے ہیں خانہ بدوش، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس قسم کا ایک قبیلہ تھا، ٹرائبس تھا. تو کہتے چلتے چلتے ہم مدینے کے نزدیک باہر ایک گھاٹی کے اندر پہاڑ تھے، ان کی ایک گھاٹی کے اندر ہمیں پسند آ گئی جگہ، دیکھا وہ ہرا بھرا ایسے ہی کرتے ہیں خانہ بدوش، دیکھا بھی کہاں پانی ہے، کچھ چرانے کے لیے جانور جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ہیں، وہیں ٹکا دیا خیمہ، اپنے وہیں بیٹھ گئے، ڈھیر ڈال دیا. خانہ بدوش ان کو کہتے ہیں. تو قبیلہ تھا بیچاروں کو نہ کچھ سمجھ دین کی، نہ پتہ نہ کچھ، نہ کیا، ایسا اپنے چل رہے تھے. تو وہاں ہم کہتے ہیں خیمہ گاڑ دیا، خیمہ گاڑ کے بیٹھ گیا، سیٹ ہوئے، اپنے اونٹوں کو کھول دیا، وہ باہر چلنے لگے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین جمیل ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوا ہمارے ٹرائب میں. ہم نہیں جانتے تھے واللہ یہ کون آدمی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا، سب دیکھنے لگے ان کو، قبیلے کا سردار بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں کیا بات ہے. کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ کہتے جی ہمارے. اچھا یہ سرخ اونٹ کس سے ہے؟ کہتے جی ہمارا. بیچنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ارادہ نہیں تھا بیچنے کا، نہ ہم بیچنا چاہتے تھے نہ کوئی بیچنا تھا، لیکن نہ بیچتے ہوئے بھی ہم نے بیچ دیا. سبحان اللہ. ہم یعنی آپ کبھی آپ زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی ایسا انسان کوئی ایسی بات کر دے آپ کے جو آپ کے آئیڈل ہو، یا آپ اتنا متاثر ہو جائیں اس انسان سے اور آپ سے آگے کوئی چیز مانگے یا کچھ کہے. بعض زندگی میں ایسا موقع ہوتا ہے آدمی چاہتا نہیں لیکن اس آدمی کے کہنے سے وہ کر دیتا ہے. بعد میں سوچتے ہیں یار یہ میں نے پتہ نہیں کیسے کر دیا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اتنی متاثر کن ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ آدمی کیا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. جی مجھے اپنی گھڑی دے دیں، ہاں جی لے لیں. اب گھڑی تو لے گیا، ارے گھڑی میں دے دیا، لیکن اس کا پرسنالٹی ایسی اتنا انداز ایسا تھا کہ آدمی کیا کرتا ہے سوچ نہیں رک سکتا، دے دیتا ہے. تو کہنے کی کیونکہ سرخ اونٹ تو عربوں میں بڑی چیز ہے نا، تو کہنے کہ ان کے ہم مجھے بیچنا ہے. کہ جی ہاں جی بیچنا ہے. تو سودا ہم سودا بھی کر لیا، دام بھی مکا لیے. تو جب دام شام مک گئے تو آپ نے کہا کہ میں یہ سودا خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو ایسے ہی جا رہا تھا، تو مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، آپ کو پیسے تو نہیں ہیں، میں واپسی میں آپ کو بھیج دوں گا پیسے یہاں پر. میں کہا ٹھیک ہے جی، ہر چیز ایگری ہو رہی ہے. کہتے ٹھیک ہے جی. اب کہا خانہ بدوش کو کیا پتا، تو آپ اونٹ لے کے چلتے بنے. کہتے ہیں کہ جب تک اونٹ لے کے جا رہے تھے تو ہم سب حیرت زدہ ان کو دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب حیرت زدہ ان کو دیکھ رہے تھے جب تک وہ اوجل نہیں ہو گئے ہماری نظروں سے، ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہے. تو ایک آدمی آیا، کہتا بھائی اونٹ کہاں ہے؟ کہتے جی اونٹ کا تو عجیب قصہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ سردار ہوگا. کہتے ایک شخص آیا تھا تو ہم نے اونٹ دے دیا. کہ کیا سودا کیے؟ کتنے پیسے دکھاؤ. کہتے سودا تو ایسا ہی ہوا ہے جی. کہہ رہے تو پیسے میں دے دوں گا. پیسے دے دوں گا؟ اللہ یہ کیا سودا ہوا بھائی؟ کہتے کہ کس قسم کا سودا تم نے کیا؟ نہیں کیا اس آدمی کو تم جانتے تھے؟ کہتے نہیں جانتے تو نہیں تھے. تو پھر اصول تو یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی ادھار بھی آپ لے رہے ہیں کسی سے، 3 شرطیں ہوتی ہیں. یا تو گروی کوئی چیز آدمی رکھتا ہے، یا ضامن دیتا ہے کوئی کہ میں اس کو جانتا ہوں میں دے دوں گا،
اسی شرط کا آدمی دیتا ہے، گروی رکھے، ضمانت دے، گارنٹی دے کہ بھئی میں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہنچا دوں گا، یا کوئی چیز اس نے گروی رکھ دی ہے، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، نہ کوئی ضمانت دینے والا ہے، نہ گروی رکھنے والا ہے، نہ بتانے والا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، آپ نے کیسے دے دیا؟ تو کہنا یار تمہیں کیا بتائیں بات، کاش تم نے اس شخص کو دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بولے سب کہتے کاش تم نے اس کو دیکھا ہوتا. ایک بولا کہتا اس کی تو گفتگو ایسی تھی کہ جس وقت وہ بولتا تھا اتنی مٹھاس تھی، اتنی خوشبو تھی کہ جیسے پھول بکھر رہا ہو. غور سے سنا اس نے. دوسرا بولا کہتے بھائی جس وقت باتیں کرتے مسکراتا تھا تو اس کی مسکراہٹ واللہ میں دیکھتا ہوں کہ پہاڑوں پر اس کا عکس پڑتا تھا نور کا. اللہ نے کیا جلوے دیکھا سرکار کے. اچھا چپ. کہتا کہ تیسرا بولا کہتا بھائی اس کا حسن تو ایسا تھا کہ اتنے خوبصورت خمزدہ اس کی زلفیں تھیں کہ میں تو اسی میں الجھ کے رہ گیا. عرب تو مشہور ہے نا شاعری کے اندر ماشاءاللہ. کہتے میں تو اسی پیچ خم کے اندر ہی الجھ کے رہ گیا اس کی زلفوں کے اندر. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اس کے علاوہ کہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو ایک کہنے کا یہ تو کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں میں بتاتا ہوں کیا، کہ ان کی آنکھیں اتنی حسین و جمیل تھیں کہ جس وقت اتنی حیا جب اٹھا کے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے 14ویں کے چاند اترنے شروع ہو گئے ہیں. تو کہنا یہ کیا بات ہوئی ہے، تم تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہو. وہ تو وہی بھائی استغفر اللہ کوئی ٹھگ ہوگا اور تمہیں جو ہے وہ ہتھیا لیا اس نے تمہارا، وہ تو گیا اب کچھ نہیں ملنا تمہیں. جب اس نے یہ لفظ کہا کہ ہتھیا لیا، اللہ اکبر، جو قبیلے کی سردار تھا اس کی بیوی سب سن رہی ہوگی بات خیمے کے اندر. اس نے ایک دم خیمے کا پردہ ہٹایا، اس نے چیخ کر کے خبردار جو شخص کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہو اپنی زبانوں کو بند کر دو، بند کرو اپنی زبانوں کو. میں سننا ہی نہیں چاہتی کہ اس کے بارے میں تم بات کرو. اور تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو جو میں ضامن ہوں اس کی، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں پیسے دوں گی. تو انہوں نے کہا تم اس کو جانتی ہو؟ جانتی تو میں بھی نہیں. اللہ کہتے جانتی تو میں بھی نہیں، کہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہی ہے کہ تو پیسے تو دے گی اور تو ضامن ہوتی ہے اس کی. کہتی بے وقوف ہو، اس کے چہرے کا نور نہیں تم نے دیکھا، اس کی گفتگو تم نے نہیں سنی، اس کی باتوں میں تمہیں اثر نظر نہیں آیا. وہ تو چیز ہی ایسی تھی کہ جو آدمی اس پہ یقین نہ کرے وہ پاگل ہے. تعجب کی بات ہے کہ جو اس پہ یقین نہ کرے وہ تو دیوانہ ہے، اس پہ تو عقل ہی نہیں ہے. اب سنی اس حدیث کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ سے محبت کرو. شخصیت ہی ایسی ہے سبحان اللہ کہ سرکار کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو تو نام ہی اتنا پیارا ہے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. خدا کی قسم وہ مومن کیا ہوگا کہ سرکاری تو کے نام سننے کے بعد دل میں ٹھنڈک نہ اس کے پہنچے، تراوت نہ آئے، اس کی الجھن دور نہ، صرف نام نامی لے لے آدمی پیار کے ساتھ، تو کام اتنا عظیم اس کا دل بن جاتا ہے، کھل جاتا ہے سینہ. تو عورت کہنے کی کہ تم میں دیتی ہوں زام، تم سمجھے نہیں اس بات کو. تو مجمع خاموش ہو گیا کہ سردار کی بیوی ہے جی، کہتی میں گارنٹی دیتی ہوں میں کروں گی. ابھی یہ بات ختم ہوئی تو دیکھا کچھ دھول اڑتی نظر آ رہی ہے دور سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف لا رہے تھے، تو بوریوں کے اندر کھجوریں تھیں. آئے انہوں نے دیکھا یہ کون لوگ آ گئے. کہتے بھائی ابھی جو شخص آپ کے پاس سے گئے تھے تو انہوں نے، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، جو سودا ہوا تھا اس کے یہ کھجوریں ہیں، ایک بوری تمہاری اونٹ کی، اور یہ جو کھجور ہیں یہ تمہیں ہدیہ دیا گیا ہے ہمارے یہاں. سبحان اللہ. بس اتنی بات تھی. پورا قبیلہ اٹھا اور جا کے سرکار کے قدموں میں بیٹھ گیا اور فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ شخصیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق تھا. اسی لیے تو کہا ہے ہمیں فتبعونی، ورنہ نبی پاک نے کیا ضرورت ہمیں کہا، اس لیے کہ تم میری اگر اتباع کرو کہ ہر چیز باصول ہو جائے گا، تمہاری زندگی باصول ہو جائے گی. مجھے آپ دیکھتے کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے، ایک چھوٹی سی فیکٹری، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے. کوئی مزدور آ رہا ہے نہیں آ رہا، کچھ چل رہی ہے مشین کوئی نہیں چل رہی، کبھی سودا آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا، اور کبھی کام ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا. اصول نہیں ہے اس کا. کوئی اپنا لنچ پہ جا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے بغیر اصول، نہ گفتگو نہ رول اس کے. اور ایک فیکٹری ایسی ہے جو باقاعدہ رول رکھتی ہے، ٹائمنگ رکھتی ہے، اصول کے ساتھ چلتی ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہے.
پرنسپل ہے. دونوں کتنا فرق ہوگا. بڑے آرام کے ساتھ چلتی رہے گی, پروفٹ بھی دے گی, نقصان کو بھی کور کرے گی, اور جو اس میں کام کرنے والے ہوں گے ان کی زندگی سہل اور آرام دہ ہوگی, ان کو فکر نہیں ہوگی. لیکن اس طرف افراتفری لگی رہے گی. صرف اتنی ہی بات اللہ کے نہیں فرماتے ہیں, اتنی بات ہے کہ مجھ سے محبت کرو. مجھ سے محبت کرو گے باصول زندگی ہو جائے گی, باصول زندگی ہو جائے گی, کہیں نہیں اٹکو گے. چاہے دنیا کے اندر کسی قوم سے تمہارا واسطہ پڑے, کسی قوم سے تمہارا تعلق ہو, کسی جگہ تم جا کے آباد ہو جاؤ, اگر میرے اصولوں کے ساتھ چلتے رہو گے ہر جگہ عزت ہی پاتے چلے جاؤ. ہر قوم تمہیں عزت کرے گی, ہر قوم تم سے پیار کرے گی, ہر قوم تمہیں دل نکال کے دے دے گی. میرے اصولی ایسے ہیں. اللہ نے ثابت ہوا کہ کتنے کفار تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کون ہے, نبی کون ہے. ہاں بہت دوش تھے, لیکن ایک اصول دیکھا سرکاری رسول کا, صرف ایک اصول زندگی کا, سارے دیوانے ہو کر وہاں پہنچ گئے. کتنے بدقسمت لوگ ہیں. اور قیامت میں کیا حشر ہمارا ہوگا, کیا حشر ہوگا قوموں کے سامنے. اتنے بڑے بڑے قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, کیسی کیسی سورہ یاسین, سورہ طہا, سورہ قمر, کتنے کیسی آیتیں ہمارے منہ کے سامنے ہوں گی. اس کے ماننے والے ہم ہوں گے, اس کے دعوے دار ہم ہوں گے, اس کو سینے میں اتارنے والے ہم ہوں گے, تراویح میں سننے والے قرآن ہم ہوں گے. مجھے بتائیں ہم وہ قوم ہیں. ہمارے بچے, عورتیں, گھر بار, کہیں بھی ہماری زندگی میں پیارے نبی کی اتباع ہے. کوئی ایک اصول ہے, نہ اندر جانے کا اصول, نہ بیٹھنے کا اصول, نہ گھر کا اصول, نہ باہر کا اصول, نہ کھانے کا اصول, نہ نوکری کا اصول. کسی جگہ بھی, کوئی جگہ بھی ایسی ہو, نہ تجارت میں کوئی اصول. بس افراتفری ہے, اس سے لے لیا کچھ, تھوڑا سا اس سے لے لیا, تھوڑا سا اس سے لے لیا, اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ایسے زندگی کیسے گزر سکتے؟ یہ تو ایک وقت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وقت گزار رہے ہیں. بندہ ایک وقت گزارتا ہے نا, چلو جا رہے ہیں, ٹائم دیکھتے جا رہے ہیں, ہاں بس 2 گھنٹے رہ گئے یار, گزر ہی جائے گا, چلو. ایک وقت ٹالی کر رہے ہیں, کب سو گئے, کب اٹھے, کب گئے. نہ زندگیوں میں سکون ہے, نہ زندگی میں ہماری محبت کا اوپر سے جواب آ رہا ہے, نہ اللہ ہمیں جواب دیتا ہے کسی محبت کا, نہ کسی چیز پہ ہمیں کوئی گارنٹی ملتی ہے, نہ کوئی ہمارا محافظ ہے, نہ کوئی ہمارا بچانے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے حبیب کی امت ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ہم دور ہیں. تصور کریں, صرف ایک وجہ سے کہ ہم نے اصول کو چھوڑ دیا. الحمدللہ اگر آج ہماری امت, ہم لوگ سچے دل سے الحمدللہ ان چیزوں پہ ہم نے بھروسہ لے لیا, مسجدوں پہ لے لیا, قرآن پڑھنے پہ لے لیا, موروں پہ لے لیا, حجوں پہ لے لیا, بس ان چیزوں پہ جو ظاہر چیزیں ہیں بہت بلند کر دیں. لیکن یہ سب بھی جبھی قبول ہوں گی, یہ سب بھی اسی وقت قبول ہوئیں گی کہ جو لے کر آیا, جو پیغمبر تھا, جو نبی تھا, اس کو ہی نہیں مانا, اس کی محبت نہیں, تو یہ کہاں سے قبول ہو جائیں گی چیزیں؟ مجھے پتہ ہے. پہلے تو اس کو ماننا پڑتا ہے جو آدمی ہے نہیں, دل کے ساتھ. اس پہ کوئی سودا نہ ہو. سودے سے مراد کس سے میں کہہ رہا ہوں؟ نفس کا سودا. اور کس ہم سے سودا کرنا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہمیں یہ نہ کرو, کوئی نہیں کہتا. انہیں کوئی غرض نہیں سے. وہ چاہتے ہیں ہاں جیسا تمہارا دین کہتا ہے ویسے بنو, وہ بن کے آؤ, ہر جگہ عزت ہوگی اللہ کے فضل سے. تو خود کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا قرآن جو کہتا ہے وہ تو تم ہو نہیں. تمہیں خود سنے اپنے کانوں سے, تو خود سنے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی, کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تو یہی قومتی کے ساتھ بیٹھتے تھے, دوستی تھی, احباب, کھانا پینا سب چلتا تھا, تو ڈسکس ہوتی, باتیں ہوتی تھی. وقت سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن تمہارا کہتا ہے بڑی بلند چیز ہے, اس کے تو اصول بڑے اونچے اصول ہیں اس کے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک اصول میرے پیارے نبی نے جا کے ایک اصول اپنا اس طرح پھینکا ان کی طرف, ایک اصول پھینکا, وہ سارے دیوانے ہو گئے سرکار کے ساتھ, محبتیں سینوں میں اتر گئی. وہی لوگ ہوں گے الحمدللہ جو ان کے لیے ایک دیوار بن گئے ہوں گے ایمان کی. اس میں سے ایک ایک شخص جو نکلا ہوگا اس قبیلے سے, جو جاہل اجڑ پتہ ہی کچھ نہیں, کیا چیزیں نکلیں, وہ صحابہ کرام بنے الحمدللہ, دنیا کے عظیم انسان بن گئے. اور ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے اللہ نے مسجدیں دی ہیں, قرآن دی ہے, اولاد دی ہے, بس ایک صحیح چیز ہے ہمارے پاس, یہ چیز نہ ہے, باقی سب کچھ ہے. وعدہ کریں ہم اپنے آپ سے کہ زندگی بہت ضائع کی ہے, کوئی قدم بھی ہمارا ایسا نہ اٹھے, کوئی جب تک ہم پیارے نبی بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کا فیصلہ نہ کرے زندگی میں کہ نہیں زندگی تو ایسی ہوگی, اس میں نقصان ہے ہی نہیں. اگر اس میں نقصان نظر آتا ہے نا, خدا کی قسم نقصان ہے ہی نہیں. وہ کیوں؟ وہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. اس کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا, نہیں, میں تمہیں خوراک سے بھی آزماؤں گا, تمہاری جانوں سے بھی آزماؤں گا, تمہیں اولاد سے بھی آزماؤں گا,
اتنا نہیں آسان تو نہیں میری محبت کو حاصل کرنا. یہ تھوڑے بہت جو جھٹکے لگتے ہیں انسان کے, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا آزماتا ہے کتنے پانی میں آدمی جا رہے ہیں, کتنے اس کے اندر ٹیسٹ آتے ہیں انسان میں. کسی کو بیماری سے آئے گا, کسی کو کسی چیز سے آئے گا, کسی کو دماغی توازن سے آئے گا, کسی کو کسی معاملات میں اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے. تو لیکن یہ سب اللہ کے ٹیسٹ. اس میں سب سے بڑا آپ یہ سوچنا نہ بیٹھ جائیں میں تو جب سنت میں عمل کرنے لگا ہوں, میں تو جب فلاں بھی کرنے لگا ہوں, اور میں تو یہ بھی ہو گیا ہوں. کوئی تعلق نہیں اس. وہ ذات ایسی ہے, اللہ ایسی ذات ہے, جو کچھ بھی اس کی طرف سے آ رہا ہے ہمارا سر جو ہے تسلیم ہونا چاہیے, جھک جانا چاہیے. ہم تسلیم کرتے ہیں مولا, بیماری ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں اس چیز پر. جو کچھ بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے کسی چیز میں, اللہ تیرا فیصلہ ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. اور تیرے بتائے اصولوں پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ. تیرا حکم ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. کچھ نہیں کہا اللہ نے, کچھ نہیں کہا, بس یہ کہا کہ میرے محبوب کی تم اتباع کر لو, میں تم سے پیار کرنے لگوں. تو جو رب بندے سے پیار کرنے لگے, مجھے بتائیں, صرف یہ نہیں کہ میں تمہیں مان جاؤں گا یا تمہیں جنت میں بھیج دوں گا یا تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گا, قبول کر لوں گا تمہاری عبادت کو, تو بہت نیچے رکھ دی اللہ پاک نے. اللہ میں محبوب, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اور محبوب کے جب بن جائے گا انسان, وہاں کیا یہ تھوڑی ہے کہ نمازیں, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, یہ دونوں فرشتے فیل ہو جائیں گے. جب کوئی انسان محبوب بن گیا یہ فیل ہو جائیں گے. وہاں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ بے حساب اس کو اندر جانے دو. وی آئی پی. کبھی آپ نے دیکھا ہم نے ٹکٹ لیا ہے کسی, چلو بھائی فٹ بال میچ دیکھنے جا رہے ہیں, ہم نے تو ٹکٹ لی ہے جناب, کسی 100 کا لیا ہے, 50 کا لیا ہے, لائن میں لگ کے جاتے ہیں نہیں جاتے اندر. وہ جو ہوتا ہے فٹ بال کا کرکٹ کا میچ, فٹ بال کا میچ دیکھنے جاتے ہیں, کبھی گئے ہوں گے آپ, تو اندر جائیں گے تو بھائی لگا ہوتا ہے, تو ایک لکھا ہوتا ہے وی آئی پی ہوتا ہے نا, ان کا کوئی ٹکٹ بھی نہیں دیکھتا, تو وی آئی پی ہیں, ان کا شان اور ہوتا ہے. جی وی آئی پی کون ہے؟ جی تو فلاں منسٹر کا آدمی ہے, اوپر سے آئے ہیں, خاص آدمی ہے, یہ تو جو اس کا انتظام کرتا ہے وہ اندر آرام سے بیٹھے ہیں. تو اس وقت جو ڈیرا لگے گا آخرت کا, قیامت کا ڈیرا لگے گا, تو وہاں تو پھر ایک گیٹ بنے گا نا وی آئی پی کا. وہ کون ہوں گے؟ اللہ. وی آئی پی لوگ وہی ہوں گے جو اتباع رسول کے اوپر. دیکھ لو, بننا ہے وی آئی پی, سوچ لو. یہاں آپ تھوڑا سا مزہ آتا ہے, آپ جب گئے ہوں گے, لگے ہوں گے لائن پہ. ہم بھی وی آئی پی بنے کافی دفعہ, ایسے میچز میں ان چیزوں میں جاتے تھے, تو جب وی آئی پی بن کے بھی دیکھا اور لائن میں لگ کے دیکھا, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے آپ کبھی اس میں لگ جائیں جہاز کے اندر, تو جہاز کے جب لائن لگتے ہیں, لوڈ اپنا سامان رکھتے ہیں نا, تو اس میں کچھ وی آئی پی لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی بن کے دیکھا, بڑا لطف آتا ہے ماشاء اللہ. لوگ لائن میں لگے ہیں, ہمارا سامان میں اندر چلا جاتا ہے, اترتے میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے. وی آئی پی کے مزے ہیں. تو یہاں جب اتنا مزہ ہوتا ہے آدمی کا, تو ادھر کیا مزہ ہوگا مجھے آپ بتائیں. کرنا چاہیے نہیں, صرف ایک چیز ہم نے کرنی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ نبی کی اتباع کرنی ہے, اور وہی فائدہ ہمارا ہے. کس کا فائدہ ہے؟ ہر چیز میں پوچھے, یہ سرکار نے اس کی اتباع ہے, اس پہ حکم ہے. ہاں جی بالکل ہے. اب اس پہ ثوابوں کے چکر میں نہ جائے کہ یہ جی ثواب ملے گا, یہ نہیں ملے گا, یہ فرض ہے یا واجب ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ چکر نہیں چلتا. بس اس میں تو ایک کہا لپانے. جب کہا نا اطیع اللہ, اطیع اللہ, اطیع الرسول, اطیع رسول کے ساتھ کوئی آئی چیز ہے نہیں. اطیع اللہ اور اطیع الرسول, دونوں چیزوں کو ساتھ ملایا اللہ پاک نے, کہ جہاں میرا حکم آ رہا ہے وہاں کیا ہے؟ میری اطاعت ہے. اور جہاں میرے حبیب کا حکم آ رہا ہے وہاں کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور صاف کہہ دیا, جو دے لے لو, جو کا چھوڑ دو اس کو. اچھے, جب ایک حدیث پہنچ رہی ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے, یا آپ نے کرنا ہے, کرنا ہے, یہ نقصان ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے, یہ نقصان تو ہو جائے گا, لیکن وہ نقصان ہم نہیں کرنا چاہتے جو آخرت کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ کو بھی 5 منٹ اوپر ہو گئے, ذرا اب ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ.